جی جی درست ہے بات. اچھا اصل میں بات یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا آؤٹ آف لائن ہو رہے ہیں. جی تو انفارمیشن کی حد تک ٹھیک ہے وہ، جی لیکن ہمیں اب جو صورتحال سے پاکستان گزر رہا ہے جی اسپیشلی، اگر ہم یہ بات کریں گے کہ اس کا نمبر ہے وہ آنا چاہیے، تو یہ بہت غلط بات ہوگی. ہاں، جو ایک سندیلا صاحب نے بات کی ہے، یہ کوئی شک نہیں کہ باقاعدہ اس وقت میں میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کے گروپوں میں یہ تفریق بہت بڑے پیمانے پر بنائی گئی، اور باقاعدہ ڈویژنز پیدا کی گئیں، اور پھر وہ ڈویژنز جو سی تھی نا ایک محفلوں میں آ گئی. اور اس کی وجہ سے جو انسان باقاعدہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو سامنے آ کر اس بات کو کی وضاحت بھی کرنی پڑی. دیکھیں، جتنی جمہوری طاقتیں ہیں، جس میں صحافی بھی ہیں، جس میں ایکٹیوسٹ بھی ہیں ہمارے جیسے، وہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ ہم کسی بھی صورت میں ہم پاک آرمی کا، اپنی اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست میں نہیں دیکھنا چاہتے. ہم یہ ہوں چاہتے ہیں کہ وہ اپنا کام کریں، وہ اپنے دائرے کے اندر رہیں اور ہم اپنے دائرے کے اندر رہیں. یہ اگر ان ڈپارٹمنٹس کا کام ہے کہ وہ اپنا کام کریں، تو یہ ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم ان کے معاملات میں مداخلت نہ کریں. ہاں، ایک بات ضرور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے یہ چیزیں ذکر ہوئیں اور یہ بالکل درست ہوئیں، اور جیسے سندیلا صاحب نے آج ہی لندن سے آئے بھی ہیں اور یہ بات بتائی بھی، اور بہت ذمہ داری کے ساتھ بتائی کہ ایک ڈسکشن ہوئی ہے. یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے، یہ ان کی رائے ہے یا یہ ان کا تجزیہ ہے، اور جو کہ پاس کیا اور بالکل درست کیا کہ ایسی صورتحال بن گئی تھی. تو یہی وہ وجہ تھی کہ جس کو ہم بار بار ڈسکس کرتے رہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ بحث شروع ہو گئی کہ اگر ایک معاملات کو بالا بالا علیحدہ سے طے کر لیا گیا کہ نیکسٹ کون ہوگا اور طریقہ کار کیا ہوگا، تو پھر تو وہ ڈپارٹمنٹ نہیں رہا نا، اس کے اوپر تو کسی کی اجارہ داری ہو گئی. اور یہی وجہ ہے کہ وہ معاملات متنازع ہو چکے ہوئے ہیں اور اب اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن ان کو فوری کیوں نہیں ہٹاتے، یہ ہمیں اب مجبوری میں بات کرنی پڑی، اس لیے کہ اس ڈپارٹمنٹ کا طریقہ کار ہے. وہ طریقہ کار جو انسان ہے وہ اسی کو فالو کریں گے اور چلیں گے. تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ان کے معاملات کے اندر مداخلت کریں. وہ پاکستان کا ادارہ ہے. اس وقت میں جس طریقے سے جنرل باجوہ سے شاہین سہوائی جیسا شخص بھی استعفے مانگ رہا ہے کہ اس نے فوج کا مورال ڈاؤن کر دیا، اور جناب وہ 10,000 سے زیادہ ری ٹویٹ ہو گئی. اور یعنی کہ ایک سوچا جا رہا ہے کہ یار یہ شخص میں اتنی جرت، اتنی طاقت کہ وہ ایک ایسی بات کرے اور ایسے موقع پر کرے، یہ یہ کون اس کو پے کر رہا ہے؟ اور جو میں نے سوال کیا تھا نا سندیلا صاحب سے، یہی جی کہ عمران خان کیا کسی بیرونی ایجنڈے پر کام کر رہا ہے؟ تو ہاں، وہ جو انڈیا میں اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، جو انڈینز آ کے اس کے جلسوں میں کھڑے ہو رہے ہیں، جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلسل جو نا انڈیا کی کے ایمبیسڈر کا کردار ادا کرتا رہا. اور آج اس وقت سب سے زیادہ اس کے لیے انڈیا پریشان ہے، اس کے لیے اسرائیلی لابی پریشان ہے. اس کا جو ایک رشتہ دار ہے جو کہ وہ کہتا ہے کہ جناب میری بہن کا شوہر، اس کو حکومت سے نکال دیا گیا، بردر ان لا یہی ہوتا ہے نا خان صاحب، جی 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 جی، جی اس جی کو نکال دیا گیا اور وہ دوبارہ آئے گا. تو وہ کون ہے؟ وہ زینسٹ گروپ کا بڑا عہدیدار ہے، وہ براؤن گولڈ سمتھ کا بیٹا ہے، اور وہ بہت بڑا فنڈر ہے مسلمانوں کے اگینسٹ. یعنی کہ وہ جڑیں کھوکھلی کرتے رہتے ہیں ایجوکیشن کے تھرو ہر زاویے سے. یہ لابی کام کر رہی ہے. تو خان صاحب کے بارے میں بالکل وی آر شیور جو غلطیاں ہوئیں ڈپارٹمنٹ سے ہوئیں، عدالت سے ہوئیں، تو خان دیگر صاحب بھی تو لوگوں سے یہ کہہ ہوئیں، رہے ہیں نا کچھ کہ جنہوں نے غلطی سیاست. کی ہے وہ اپنی غلطی کریکٹ کریں اداروں سے. خان صاحب ساتھ میں یہ بھی فرمائش کر رہے ہیں. نہیں 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 نہیں، وہ اس طریقے سے اگر کی نا انہوں نے اندر مداخلت کر کے کی تو وہ غلط ہو جائے گا. دیکھیں جہاں جہاں پہ ہوئی ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے اینٹینے اتنے تیز تو ہیں کہ ہم پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ یار یہ ہوئی. یعنی کہ جس ٹائم میں، جس رات کو 14 اپریل تھی آئی تھنک، جب خان صاحب سے، نہیں 14 اپریل نہیں تھی، جس رات ریکوزیشن ہوئی، ریکوزیشن سوری، اپنا عدم اعتماد کی تحریک ہوئی، اس رات کو بھی باقاعدہ اس دن باقاعدہ جا کر بتایا گیا کہ ہماری طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہے، ہمارا انتظار نہیں کرنا، ہم کل کوئی گلا شکوہ نہیں کریں گے، آئین اور قانون کے دائرے میں آپ کام کرو. یعنی کہ وہ جو ڈر، جو خان صاحب کی جو لابی تھی وہ باقاعدہ بتا رہی تھی کہ وہاں سے سگنلز آ رہے ہیں تمہیں مل نہیں رہے، وہاں سے واٹس اپ آ رہی ہے تمہیں موصول نہیں ہو رہی، تو انہوں نے جا کے بتایا کہ ہمارے طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس حد تک تو ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ پتہ ہوتا ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ اس وقت میں جنرل آصف علی باجوہ کا دفاع کون کر رہا ہے؟ ہوں
پاکستان کی سول سوسائٹی کر رہی ہے، ایکٹیوسٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بول تو نہیں سکتے، وہ تو آئی ایس پی آر کا ادارہ ہے، کیا وہ ڈیلی پریس کانفرنس کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ دیکھیں یہ باجوہ ڈاکٹرائن کی وجہ سے یہ سب خرابیاں ہوئی، لیکن انہوں نے سدھار لیا اپنے آپ کو۔ ہم سر پاکستان جو ان سے نا یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا، یہ انریسٹ اسی طرح سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ جو عمران خان ہے جس لابی کے لیے کام کر رہا ہے وہ چاہتا بھی یہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو بڑی فائنل بات ہے۔ اب یہ جو لاہور والا جو جلسہ ہے نا، یہ جو فنڈنگ شنڈنگ ساری کچھ ہے، یہ جو اکاؤنٹ وغیرہ کھولا گیا، یہ سارے دھوکے ہیں، پیسے آنے ہیں، یہ وہ طاقتیں ہیں جو پاکستان میں حالات گڑبڑ کرنا چاہتی ہیں، بڑا پیسے دیں گے عمران خان صاحب کو۔ خان اچھا صاحب یہ ایک سرا صاحب میں آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو 2500 روپے دے کے لاہور کے جلسے میں بلایا گیا اور آخر میں آ کے انہوں نے اٹیک کر دیا، پلاسٹک کی بوتلیں ماری، وہ پلاسٹک کے پائپ ان کے مارے۔ ساتھ وعدہ نہیں پورا کیا گیا نا۔ سر وعدہ نہیں پورا کیا گیا، کیا رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ ان بچوں کو پیسے دلوائیں؟ سر وہ صبح سے 8 بجے سے نعرے لگانے کے، ریلیاں لگانے کے پابند تھے، اور وہ روڈوں پہ گھومتے رہے ہیں، لیکن آپ اس اور میں پھر ان کو پیسے نہیں دیے گئے۔ آپ اس میں ایک پوزیٹیو چیز دیکھیں کہ انہوں نے حملہ جا کے عمران خان کے سٹیج پر کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے گریبان تک عام انسان کا ہاتھ پہنچنے والا ہے۔ سر وہ مور دین 3000 ہیں بچے، جی نہیں دیے پیسے ان کو، اور وہ تو چند ایک تھے جو 2-4 یا 10-20 ہوں گے جنہوں نے جا کے جو قریب پہنچ گئے تھے، باقیوں کا پیمنٹ نہیں دی۔ بڑی زیادتی ہے یہ۔ لیکن صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ؟ لیکن ایک ذہن رکھیے گا، عمران خان نے ان کے نام پر پیمنٹ پکڑی ہوئی ہے، دی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہمارے اچھا یہ بات یہ دیکھیں، ہمیں پروگرام میں ایک خان صاحب معذرت کے ساتھ، ہمیں نیکسٹ جو جلسہ ہوگا نا پی ٹی آئی کا، ایک تو ہم نے جو پی ٹی آئی کے لیے جھنڈے اٹھائیں، ریلیاں کریں، مزدور ہوتے ہیں، حق بنتا ہے، ایک ان کو یہ پکا پتہ ہونا چاہیے کہ ایک دن کا ریٹ 2500 روپے ہے، جھنڈا گھماؤ سب، لیکن ایڈوانس پیمنٹ لو، ان کے اوپر اعتبار نہ کرو۔ دیکھیں کوئی شک نہیں ہے، پی ایم ایل این مانے نہ مانے، میں خود بریانی کی دیگیں کھلانے والوں میں سے ہوں، کارکنان کو بلا لیتے تھے، لیکن وہ ہم ایک آرگنائز طریقے سے کرتے تھے کہ یار آئے ہیں جو ہمارے کارکن ہیں، ہم ان کو نہیں کھلائیں گے تو کون کھلائے گا؟ وہ مطلب آئے ہوئے ہیں، ان کو چائے بھی پلانی ہے، ان کو بریانی بھی کھلانی۔ بریانی سب سے ایزیسٹ ہوتی ہے، ایک ہی چیز ہوتی ہے، پلیٹ میں ڈالی دے دی، خود بھی کھا لی، لیکن اب 2500 روپے طے کر کے، اور یہ میرا فل احتجاج ہے، آئندہ جب بھی پی ٹی آئی کے جلسے میں جو جائے ایڈوانس لے کے جائے، بندے 4 پہ جو تو اپنے محلے تو بھیجو بنی گلا استعمال کرنے واسطے۔ اور یہ کہا گیا تھا ان کو کہ کھانا بھی دیں گے، چائے بھی پلائیں گے، نہ کھانا کھلایا نہ چائے پلائی، تو وہ بھی جو ان آپ ایڈوانس میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ خان صاحب یہ ایک ویڈیو ہے عمران خان صاحب سے، ذرا آج صحافیوں نے کچھ سوال